بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج انشاءاللہ بات کریں گے کہ جب بھی گھر سے کوئی باہر نکلے، چاہے پیدل سفر کر رہا ہو، چاہے سائیکل پہ ہو، چاہے بائک پر ہو، چاہے گاڑی پہ ہو، چاہے جہاز کا سفر کرنے جا رہا ہے، تو یہ دعا ضرور مانگیں اور جانے والے کو یہ دعا ضرور دیں، اور گھر کا ہر فرد دے۔ یہ 3 دعائیں ہیں اور یہ زبانی یاد کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی وقت پہ یہ دعائیں دینا یاد کروا دے رب العالمین، اور آپ سب لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ 3 دعائیں، اور یہ سنت سے ثابت ہیں۔ حدیث میں ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا سفر کرنے کا ارادہ ہے، آپ مجھے زاد راہ عنایت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے تقوی کا توشے سے آراستہ فرمائیں۔ اس نے کہا، میرے لیے مزید دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تیرے گناہ معاف فرما دیں۔ اس نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ کچھ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ تیرے لیے بھلائی کو آسان کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 3 دعائیں دیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ تجھے تقوی کے توشے سے آراستہ فرمائے۔ نمبر 2، کہ تیرے گناہ معاف فرما دے۔ نمبر 3، کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہو، کہیں بھی ہو، دنیا میں کہیں بھی ہو، تمہارے لیے بھلائی کو آسان کر دے۔ تینوں دعائیں کتنی پیاری ہیں۔ اور زاد راہ کہتے ہیں کہ سفر میں جانے کا راستے کا سامان۔ جب ہم زاد راہ، ہمارے لیے اگر ہم کہیں نا کہ سفر پہ جا رہے ہیں، تو ہمارے دماغ میں جو زاد راہ آئے گی وہ کیا آئے گی؟ وہ یہ ہوگی کہ کپڑے، کھانے پینے کا سامان، پیسے، یہ ساری چیزیں، وہ سب بھی ضروری ہے، ان چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اصل زاد راہ کیا چیز ہے؟ کہ انسان کے پاس تقوی ہو، اور انسان کے پاس اس سفر میں آپ دیکھیں کہ انسان اپنے سارے گناہ معاف کروا سکتا ہے دعائیں مانگ کے، اور کسی کو دعا دے کہ ہم اپنی اولاد کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، کسی کو بھی جو جاننے والے جا رہے ہیں، ان سب کو اگر یہ دعائیں دیں تو سوچیں کہ سب کے گناہ بھی معاف ہو جائیں، سب کو اللہ تعالیٰ تقوی عطا کر دے۔ ایمان کا تقوی جو ہے وہ ایمان کا سب سے ہائی لیول ہے۔ وہ اسی انسان کے پاس تقوی ہوتا ہے جس کے پاس ایمان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تقوی ایسے ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا۔ اور پھر کہ دنیا میں وہ جہاں بھی جائے، جس کام سے بھی جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھلائی کے ساتھ آسانی کر دے کہ یا اس میں کام میں کوئی مشکل نہ آئے، اور اس میں خیر ہی خیر ہو، اس میں بھلائی بھلا ہو، اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب کتنی پیاری دعا ہے، کتنی جامع دعا ہے کہ آپ نے اس کی دنیا اور آخرت کے لیے تمام کی تمام اس کو دعائیں دے دیں، اور پھر اس کے ایمان کی حفاظت، کہ وہ جا کے کوئی اس سے شیطان آگے سے نہ ٹکرے، کوئی شیطان جیسے انسان اسے نہ ٹکریں، کوئی دنیا کی خلق کی کوئی بھی شیطانی چیز اس کے ساتھ نہ ٹکرائے، ان سب سے وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جائے۔ جب آپ یہ دعا دے دیں گے تو آپ سوچیں کہ آپ نے ایک انسان کو اللہ کی حفاظت میں دے دیا، اور جب آپ نے اللہ کی حفاظت میں دے دیا تو پھر اس کی دنیا بھی بن گئی اور اس کی آخرت بھی بن گئی۔ کتنی پیاری دعائیں ہیں۔ آپ سوچیں کہ ہم صرف دعائیں دے کر لوگوں کی دنیا اور آخرت صحیح کر سکتے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت اچھی کر سکتے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت میں ان کو کامیابی دلوا سکتے ہیں،
لیکن ہماری سوچ جب تک اس طرف نہیں بدلے گی، ہمارا پورا فوکس اس طرف نہیں ہوگا، ہم اس سائڈ پہ توجہ نہیں دیں گے اور اس پہ ہم کام نہیں کریں گے کہ ہر وقت جب بھی کوئی اگر بچہ باہر بھی نکل رہا ہے، کھیلنے کے لیے جا رہا ہے تو آپ اس کو دعا دیں، کوئی ذرا سے کام کے لیے بھی جا رہا ہے، گھر سے نکل رہا ہے تو فوراً دعا دیں۔ تو آپ سوچیں کہ آپ اصل پیار یہ ہے، اصل محبت یہ، ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنی اولاد سے بہت محبت ہے، اپنے گھر والوں سے بہت محبت ہے، ہر وقت ہم لوگ ایک دوسرے کو بول رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس سے محبت ہے، مجھے اس سے محبت ہے، لیکن آپ صبح سے شام تک سوچیں کہ جس سے آپ کو محبت ہے، جو آپ کا پیارا ہے، آپ نے اس کو ایک دن میں کتنی دفعہ دعا دی، کیا کیا دعا دی، آپ خود سوچیں۔ اور پھر یا ہماری جتنی بھی زندگی گزر گئی ہے، ہم نے اپنی اس پوری زندگی میں اپنے پیاروں کو کتنی دعائیں دی ہیں اور کیا دعائیں دی ہیں، کیا ہم نے اتنی جامع دعا کی ہیں سب کے لیے، اور پھر ہم کیا دے کر جا رہے ہیں، جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کیا دعائیں کر کے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے، اور دعائیں دینا، دعا عبادت بھی ہے، دعا آپ کا عبادت کا ٹائم مطلب اس میں لگ رہا ہے، آپ کے لیے یہ عبادت لکھی جا رہی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم فضول باتیں کریں، ان کو پورے طریقے بتائیں کہ تم وہاں جا کے یہ کرنا، وہ کرنا، اور یہ کام ہے، وہ کام ہے۔ آپ دعا دے کے بھیجیں، آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا، اور پھر سارے کام اللہ بہترین پلاننگ کر دے گا۔ اللہ جو ہے اس کی جو پلاننگ ہے وہ سب سے بیسٹ ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس دعاؤں کے صدقے میں اس بندے کی بہترین پلاننگ کر دے گا، بجائے اس کے کہ ہم اس کو اپنی پلاننگ بتاتے رہیں کہ یہ کر لینا، وہ کر لینا۔ انسان کی پلاننگ کیا ہوگی؟ سب سے بیکار پلاننگ ہے، ناقص پلاننگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، دعا دے کر کے یا اللہ ان کی ہر کام کی بہترین پلاننگ کر دے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، اور ساری زندگی کے لیے تقوی کے ساتھ، بخشش کے ساتھ، معافی کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ جہاں بھی یہ دنیا میں رہیں تو ان کے لیے پوری دنیا کی جگہ کو خیر کا باعث بنا دے، بھلائی کا باعث بنا دے، برکت و رحمتوں والی بنا دے، اور اللہ آسانیاں عطا کر، ہر قدم پہ، ہر لمحے ان کے لیے آسانیاں عطا کر۔ آمین، اللہم آمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔